اس میں جن جماعتوں میں شرکت تھی میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، لیکن اس میں تمام خیبر پختونخوا کی نمائندگی موجود نہیں تھی، میجورٹی پارٹیاں وہاں پر موجود نہیں تھیں، لیڈر آف دی اپوزیشن موجود نہیں تھے، باقی سیاسی پارٹیاں موجود نہیں تھیں۔ تو اس قسم کا ہم تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ صوبے میں امن ہو، لیکن اس قسم کی تفریق ہم نہیں چاہتے کہ جس میں منی اے پی سی ہو اور خیبر پختونخوا کے فیصلے اور ان کی بات چیت ہمارے چیف ایگزیکٹو جا کر اپنے صوبے میں شاید محسوس کر رہا تھا کہ اس کو پتہ نہیں کوئی کچھ محسوس ہو رہا ہوگا، اس لیے جا کر اسلام آباد میں کی۔ اسلام آباد میں بڑے مسائل ہیں، ان کو جو ہے وہاں پر بھی بہت زیادہ آج کل آنا جانا اس کا لگا رہتا ہے، کر رہے ہیں جو بھی ہے وہ ہے۔ میں ابھی ریسنٹلی ڈی خان گیا تھا اور میں اس ہیلتھ سمپوزیم کے حوالے سے یہی بات کر رہا ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے ہماری دھرتی کے لیے، آپ لوگوں کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ان کے ورثاء کے پاس کوشش ہوتی ہے کہ میں جاؤں۔ ڈی خان میں میرا ایک شہید تھا، میں ایک دن کے وزٹ پہ گیا تھا اور میں اس کے گھر گیا۔ ہمارے صوبائی حکومت کے چیف ایگزیکٹو اور ان کے وزراء کو تو یہ توفیق حاصل نہیں ہے کہ ان کے پاس جائیں، ان کی فیملی کے پاس جائیں، ان کی دادرسی کریں یا کچھ کریں۔ وہاں پر جب میں گیا، ان کی فیملی نے مجھ سے شکایت کی کہ ہمارے جو ٹارگٹ کلنک سے ہمارے جو بیٹا شہید اس کے والد نے کہا، اور مجھے اپلیکیشن دی ہے، آج میں نے اس کے اوپر نوٹس بھی لیا اور میں نے آئی جی کو اور ہیلتھ سیکرٹری کو اس کے اوپر لیٹر بھی لکھا ہے، اور بلکہ بھی پروسیس ہوگا لکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہمارے بیٹے کے اوپر، اس لڑکے نے کہا 9 بجے ہوئی اور 11 بجے تک میرا بیٹا آپریشن تھیٹر میں تھا اور کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ یہ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کے اپنے گھر کے ہاسپٹل کی پوزیشن ہے کہ 2 گھنٹے تک وہ پولیس کا نوجوان آپریشن تھیٹر میں تھا اور 11 بجے کو کہا گیا کہ آپ جا کے جو ہے 11:05 پہ کہ جی آپ خون کی 5-6 بوتل لیں، اور پھر جب رپورٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ 11 بجے یہ شہید ہو چکا تھا۔ لہٰذا یہ پوزیشن ہے ہمارے چیف ایگزیکٹو جو ہمارے صوبے کا ہے اس کے اپنے ضلعی ہاسپٹل کا، کہ ہمارا پولیس کا نوجوان وہاں پر جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کو جو ہے ڈاکٹرز وہاں پر نہیں پہنچ سکے۔ تو یہ سچویشن اگر آپ دیکھیں کہ یہ صورتحال ہے، باقی صوبے تو اسپتالوں کا آپ خود حال دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس کتنے ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے۔ حکومت کو ترجیح دینی چاہیے ڈاکٹرز کے اوپر، ہسپتالوں کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، یہ ہماری ترجیحی چیزوں میں۔ امن و امان تو سب آپ کے سامنے کہ امن و امان کیا سچویشن ہے۔ میں ابھی بھی جس طریقے سے ہمارے مسلح افواج، ہمارے پولیس جس طریقے سے ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، میں بھی ریسنٹلی ڈی خان میں تھا، وہاں پر مجھے رپورٹ ملی ہمارے پولیس نے وہاں پر ڈی پی او کی سربراہی میں جو انہوں نے آپریشنس کیے ہیں، ایک بڑے پازیٹیو آپریشنس کیے ہیں۔ میں ان کو جہاں پر اپریسیشن ہوتی ہے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہیں، انہوں نے اچھے کام کیے وہاں پر، لوگوں نے وہاں پر ان کی تعریف بھی کی ہے کہ انہوں نے کچھ لوگ پکڑا ہے، تو اس چیز سے جو ہے اپریشیٹ ملتی ہے۔ جہاں تک مختلف پروجیکٹس کی بات تھی، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ڈی خان سے جو کے پی سے جو پنجاب کی کنیکٹیویٹی تھی، ایشین ڈیولپمنٹ کے جو فنڈز جو ہمیں دیے تھے، اس کے کام کی جو سروے تھی، اس پہ 5 کمپنیز جو ہیں وہ کل پری کوالیفائی ہو چکی ہیں ٹیکنیکلی، اور اس کے اوپر فرام ڈیرہ اسماعیل خان ٹو راجن پور، جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان ٹو ٹی بی کیسرانی، ڈیرہ غازی خان راجن پور، پھر آگے کنیکٹیویٹی ہے سندھ کے ساتھ، ادھر کام شروع ہے۔ اس کے 5 کمپنیاں پری کوالیفائی ہو چکی ہیں ٹیکنیکلی، اور بہت جلد فائنینشیل بڈ ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ جہاں تک چشمہ لفٹ کنال کی بات ہے، پھر مجھے بڑی پتہ نہیں یا آپ لوگوں نے ہمارے سی ایم صاحب کے ساتھ مذاق کیا یا انہوں نے ان کے ساتھ مذاق کیا کہ پچھلے دنوں جب یہاں پر کنٹری ڈائریکٹر غالباً آئے ہوئے تھے یو ایس ایڈ کے یا اس کے، تو ان کو بتا رہے تھے کہ چشمہ لفٹ کے لیے جو ہے وہ پیسوں کی بات کر رہے تھے۔ تو ان کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے کافی دفعہ پریس ٹاک میں بھی کہا ہے کہ اسلامک بینک جو ہے سعودی عربیہ کا، اس نے چشمہ لفٹ کنال کو جو ہے فائنینس کیا ہوا ہے، اور وہ چشمہ لفٹ کے اوپر جو ہے ہمیں پیسے انہوں نے دیے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے پیکیج 1 اور 2 کی شارٹ لسٹنگ ہو چکی ہے، اور باقیوں کے اوپر بھی جو ہے وہ کام شروع ہے۔ آج بھی پیکیج 5 کے لیے جو ہے اور 6 کے لیے پری کوالیفیکیشن کے لیے انہوں نے جو ہے وابڈا نے جو ہے وہ آج فلوٹ کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اسی سال ہم انشاءاللہ تعالی جو ہمارا پانی کا شیئر ہے خیبر پختونخوا کا چشمہ لفٹ کنال کا، انشاءاللہ اسی سال جو ہے وہ ہم اس کا جو ہے سنگ بنیاد رکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہی میری بات چیت تھی جو آپ سے کرنی تھی، اور آپ کا کوئی کویشچن ہے تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی سیکورٹی کے حوالے سے کابینہ میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اور ان کی سیاسی جو
قیادت ہے اس میں کافی تبدیلیاں آنے لگی ہیں, کچھ سے صوبائی صدارت بھی لی گئی ہے وزراء سے. اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ میری ماضی کی پریس کانفرنس دیکھ لیں, اور میں نے کہا تھا کہ جب پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر میر صادق اور میر جعفر جو ہیں کون ہیں, تو پھر ان کو اس چیز کا احساس ہوگا. تو آہستہ آہستہ میرا خیال میں ان کو پتہ چل رہا ہے کہ پارٹی کے اندر میر صادق اور میر جعفر کے کردار کون ادا کر رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ان کو ابھی صوبائی صدارت سے ہٹایا جا رہا ہے, اور سنا ہے اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں این آر او کے لیے, چیف منسٹری کے لیے. تو اب یہ تو پارٹی کا اندرونی فیصلہ ہے کہ وہ ان کو این آر او دیتے ہیں یا ریپلیسمنٹ کرتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے نئے صوبائی صدر بھی نامنیٹ کیا, سننے میں آ رہا ہے میڈیا کی طرف سے کہ باقی عہدے بھی اناؤنس ہو رہے ہیں. یہ تو ان کا پارٹی کا انٹرنل افیئر ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ پارٹی کے لیڈران کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے کے اندر میر جعفر اور میر صادق کون ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے بھی بہت سے میسج آئے, جو حقیقی پی ٹی آئی ہے وہ جو ہے وہ جشن منا رہی ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ یوم نجات منائے گی. اچھا سر, کل صوبائی اسمبلی نے وفاق کی جانب سے جو اے پی فنڈس کے لیے قائم ہوتی اس کے خلاف قرارداد پاس کی ہے, قرارداد کہ یہ غیر منتخب افراد کو اور خصوصاً آپ پہ گورنر کو اور وفاق کے نمائندے, حالانکہ 18 ترمیم کی روح سے اب یہ صوبے کا حصہ ہے اور صوبائی حکومت کو یہ فنڈ دینے چاہیے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا اے پی جو فنڈز ہیں وہ آپ کی کمیٹی پہ خرچ ہو میرے اوپر نہیں خرچ ہوں گے. دیکھیں چیز اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھیں پہلی بات یہ کہ مرجر کے بعد ہمارے مرج ڈسٹرکٹ کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ کام ہوگا. میں جب آپ کے سامنے کہتا تھا کہ 500 روپے میری فورسز کے لیے آئے ہیں تو کہاں خرچ ہوئے ہیں, اور سی ایم کہتا تھا کہ 1 روپے بھی نہیں آیا, اور ایک اعلیٰ صدر کی میٹنگ میں جو ہے وہ جواب جس کے پاس نہ ہو تو وہ بزدل بند ہمیشہ میدان دوڑ کے بھاگتا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ میٹنگ سے واک آؤٹ کیا کیونکہ اس پاس جواب نہیں تھا کہ میں نے 500 روپے کہاں پہ خرچ کیے. پہلے تو کہتا میرے پاس ہے نہیں, اب کبھی وہ کہتے میں نے مرجسی میں خرچ کر لیے, کبھی کہتے میں نے ادھر خرچ کر لیے, اب ان کے پاس یہ نہیں. اور آج میں جب اکثر بات کر رہا ہوں, میں چیلنج سے کر رہا ہوں, جس پلیٹ فارم پہ مناظرہ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں میں اس کو بتاؤں گا کہ 528 ارب روپے اس صوبے میں آئے ہیں, آپ نے کدھر خرچ کیے ہیں, حساب آپ کو دینا پڑے گا. جو مرجسی کے پیسے آئے ہیں انہوں نے اپنے عیاشیوں پہ خرچ کیے ہیں, آج تک مرجسی پہ خرچ نہیں ہوئے. لہٰذا وفاق نے تجویز پیش کی ہے کہ مرجسی کے پیسے, کیونکہ ہمارے فاٹا کے لوگوں نے جتنی قربانیاں ماضی میں دی ہیں, آج وار آن ٹیرر کی جس طریقے سے وہ جنگ لڑ رہے ہیں, اس میں ان کے پاس ان کی جو امانت آتی ہے تو یہ لوگ اس میں خیانت کر رہے ہیں. لہٰذا جس قسم کی جو ہے یہاں پر حکومت ہے, ماضی میں پیسے ہیں اور یہ انکاری ہو جاتا ہے کہ ہمارے پیسے نہیں آئے, اور جو پیسے انہوں نے خرچ کیے ہیں آج مجھے بتائیں 20 سال ہو گیا ہے ٹی ایم ایز کی جو آڈٹ رپورٹ آتی ہے اس کی اوور سائٹ نہیں ہوئی. میڈیا کہتی ہے اور سب کہتے ہیں کہ سندھ کی گورننس میں پرابلم ہے. سندھ میں قانون ہے کہ اگر آپ اس آڈٹ رپورٹ ٹی ایم ایز کی کے اندر 60 دن کے اندر اس کے اوپر اگر کوئی اوور سائٹ نہیں ہوا تو آٹومیٹکلی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں چلی جائے گی, اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی آف دی پروونس اس کی جو ہے اوور سائٹ کرے گی. یہاں تو 20 سال ہو گئے ہیں لوٹ مار کر رہے ہیں ٹی ایم ایز کی, اور پتہ نہیں ہے کہ ان کے حساب کدھر جا رہے ہیں, کہاں پر یہ پیسے جا رہے ہیں, کس طریقے سے جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, یہ سارا آپ کے سامنے ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نان الیکٹڈ کو تو یہ وزیر کو عہدہ دینا چاہتے تھے جو میں نے واپس کر دیا. اس پہ سے کیا عمل اسی اسمبلی نے کیا تھا نا, اسی اسمبلی نے کہا تھا کہ آپ اسپیشل ایڈوائزر کو بھی جو ہے وزیر کے مقابلے میں کھڑا کر دیں, اور وہ بھی پھر جب میں واپس بھیجا اب ان کو احساس ہوا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے. تو خود اپنے لیے جو کہتے ہیں, اور جو لوگ پرچوں کی بات کرتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ آپ کے والد صاحب بھی تو مشرفی کابینٹ میں پرچی کے ذریعے آئے تھے کہ بغیر پرچی کے آئے تھے. میجر اللہ گنڈا پور صاحب کو بھی تو کسی نے پرچی دی تھی, تو آئے تھے. کون سا الیکشن کبھی زندگی میں انہوں نے جیتا ہو, یونین کونسل کے کونسلر نہیں بن سکتے تھے, اور وہ جو ہے وہ بن گئے پرچی کے ذریعے. اور جو بہت بڑی باتیں کرتا تھا کہ نمک حلالی اور حرامی کی, تو اس سے سوال کریں کہ آپ کے والد صاحب کو فوج سے کیوں نکالا گیا تھا, تو اس کا جواب بھی آپ کو اسی میں مل جائے گا, کیونکہ گھر کی تربیت ہی ایسی, تو اس کو دونوں جواب اپنے والد صاحب سے مل جائیں گے کیا ہوا تھا. انشاءاللہ بہت جلد صوبہ ترقی کرے گا اور آپ بھی خوشحال ہوں گے. دیکھیں کرم کی سچویشن پہلے کی نسبت کافی بہتر ہو رہی ہے. سیکیورٹی فورسز اور پولیس وہاں پر انہوں نے اپنے انٹیلیجنس بیس آپریشن کے اس قسم کے جو انہوں نے وہ شروع کیے ہوئے ہیں,
اور اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہتری آ رہی ہے. کیمپس بنائے ہوئے میں نے اپنے ریڈ کرسچن سے بھی کہا کہ ان کیمپس کی جو ہے ہم سپورٹ کریں گے. پچھلے دنوں بھی آپ یہاں پر موجود تھے کہ ہمارے پاس سندھ سے ہمارے جو لوکل گورنمنٹ ایسوسیشن کے ہمارے نمائندے آئے تھے, ان کے انچارج ہوئے تھے, انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا ہے. لہٰذا ہماری پوری کوشش ہے کہ کورم میں اور اس صوبے میں امن ہو اور امن پہ بات چیت ہو, اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے کورم جو ہے اپنے دوبارہ اسی